بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے جی، آپ سب خیریت سے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں ہم نے اپنے درسی کتاب کے جس سبق کا آغاز کر رکھا ہے وہ صنف ادب میں ایک افسانہ ہے، عنوان ہے اس کا تاریخ کا کفن۔ اس کو ہم نے پڑھنا شروع کر رکھا ہے اور چونکہ یہ 5واں سبق ہے تو اب تک ہم اس کو 4 حصوں میں مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہے سبق نمبر 5.5 کا پہلا حصہ۔ سبق نمبر 5.5 کو ہم 2 حصوں میں پڑھیں گے۔ آج اس کا آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ 5.5 کا جزء الف ہے، اور اس میں جس صلاحیت پہ آج بھی ہم کام کریں گے وہ پڑھنے سے متعلق ہے۔ تو آج کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم اپنے چونکہ ہم پڑھنے کی اس پہ صلاحیت پہ کام کر رکھیں، اور آپ سب واقف ہیں کہ اس میں ہم نے جو 2 حاصلات تعلم ابتدائی ان کو کر لیا تھا۔ ایک تھا منصور اصناف ادب یا اقتباسات کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے تبصرہ کرنا، اور کس کس لحاظ سے کس کس نہج پہ آپ نے اس کا تبصرہ کرنا تھا، یہ ہمارا پچھلا سبق تھا۔ اور دوسرا حاصل تعلم تھا مختلف ثقافتوں اور زبان کے اختلاط پر مبنی متن کو پڑھ سکیں اور زبان و لہجے کے فرق کو سمجھ کر اس کے استعمال کی اہمیت سے آگاہ ہو سکے، اس کو بھی ہم نے کیا۔ اسی سے متعلقہ ہم آج جو کام کریں گے وہ ہمارا خالصتاً اپنی کتاب سے متعلق ہوگا، جس میں ہم اپنا جو سبق ہے تاریخ کا کفن اس کو پڑھیں گے۔ اچھا جی، آپ سب لوگ اپنی کتابیں کھول لیں۔ اس کو پڑھنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی جو پڑھنے کی صلاحیتیں ہیں ان کو دیکھیں، بلکہ میں آپ کو یہ 5.4 کا حصہ بے ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم 5.4 کے حصہ بے میں تصور کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ ہم نے جو مصنف ہیں عمر جلیل، ان کے بارے میں اس دن دیکھا، ان کے بارے میں جانا، اور ہم نے اس سبق کے آغاز کرتے ہوئے یہ بات میں نے آپ کو اس دن بھی بتائی تھی کہ یہ ایک ترجمہ کیا ہوا افسانہ ہے جو سندھی ادب میں تھا، سندھی زبان میں لکھا گیا اور اس کو اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ اچھا، اب آج ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، چونکہ یہ ترجمہ کیا ہوا ایک افسانہ ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے تاکہ اس کا جو ثقافت ہے وہاں کی اس سے بھی واقف ہو سکیں، اور ایک دفعہ میں اس لیے سبق کو مکمل طور پہ کلاس میں پڑھوانا چاہ رہی ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ لوگوں کی پڑھنے کی رفتار اور روانی کیسی ہے۔ سبق کا آغاز میں کروں گی، جہاں پہ اس میں کردار آنا شروع ہوں گے تو وہاں پہ آپ کلاس کے مختلف بچے جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے پڑھنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ دوسرا اس میں ایک اور چیز جو ہے خاص طور پہ وہ ہے اس میں مختلف طرح کے رموز اوقاف، ان کو سمجھنا اور سمجھتے ہوئے اس سبق کو پڑھنا۔ تو آپ لوگ اپنی کتابیں کھول لیجئے، اس سبق کو تاریخ کا کفن جو ہے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ زمید اگر وہ پنکھا بند کر دو تو رہا نا۔ تو کتابیں آپ لوگ اپنی کھول لیجئے جی۔ جی، تاریخ کا کفن۔ عید نماز شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک کالا کلوٹا شیدی، جس کے بال خشک، آنکھیں بنجر، بدن نحیف و نزار اور کپڑوں کے نام پر چیتھڑے پہنے ہوئے تھا، وہ نمازیوں کے آخری صف سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ادھیڑ عمر کا طویل قامت شخص تھا، اس کے کندھے سلیب کی طرح سیدھے اور سینہ چوڑا تھا۔ اس کی پشت زندگی کا بوجھ اٹھاتے برداشت کرتے کمان بن چکی تھی۔ اس نے لمبی سانس کھینچ کر ایک اڑتی نگاہ عیدگاہ پر ڈالی۔ پوری عیدگاہ کراچی کے بھانت بھانت کے لوگوں سے اٹی پڑی تھی۔ آپ اس کو سمجھنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ جو خاص الفاظ ہیں، جیسے سب سے پہلے نحیف و نزار، یعنی ایک دبلا پتلا کمزور لاغر سا شخص، اور ادھیڑ عمر ہوتا ہے جس کی جوانی ختم اور بڑھاپے کا آغاز ہو، یعنی ایک کنارے اور دوسرے بھی کنارے پر۔ پوری عیدگاہ کراچی کے بھانت بھانت کے لوگوں سے اٹی پڑی تھی، یعنی طرح طرح کے، قطاریں شمار سے باہر، نمازی بے اندازہ، کچھ کے کپڑوں کے جوڑے نئے، کچھ کے دھلے ہوئے، کچھ کے اجلے، رنگ اتنے سارے کہ جیسے آسمان سے رنگوں کی دھنک زمین پر اتر آئی ہو۔ عید نماز شروع ہونے میں چند لمحات باقی تھے۔ ملا بے حد عقیدت اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تاریخ اسلامی کے اوراق پلٹ رہا تھا، وہ کبھی باہیں اوپر اٹھا کر تو کبھی نیچے کر کے، آواز کے زیر و بم کے ساتھ۔
کبھی سیدھے स्वभाव تو کبھی سر میں بولتے ہوئے لوگوں کے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگ مؤدب بیٹھے ہوئے تھے اور دوران واز کبھی کبھار اونگ بھی لیتے تھے۔ ان کی نگاہیں اپنے اپنے مسلوں کے آگے رکھے جوتوں پر تھیں، کچھ جوتے نئے، کچھ پرانے اور پھٹے ہوئے تھے۔ بوٹوں، سلیپروں، سینڈلوں اور چپلوں کے تلووں سے تلوے ملے ہوئے تھے اور جائے سجدہ سے انچ بھر دور رکھے ہوئے تھے۔ جو نمازی اپنے ساتھ ذوالجناح کی طرح سجے سنورے بچے لے آئے تھے، ان کی ایک آنکھ جوتوں میں تو ایک بچوں میں گڑی ہوئی تھی۔ صحت مند ملا صحت مند آواز میں واعظ کر رہا تھا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب قبر کی باتیں بتا بتا کر ڈرا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جوش ایمانی میں لاؤڈ سپیکر پھاڑ ڈالے گا۔ اب بیٹھ جا، کنگال قسم کے ایک دبلے پتلے شخص نے شیدی کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ کھڑے کیوں ہو؟ بندریا بھاگ گئی ہے کیا؟ شیدی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جھٹکا دے کر بازو چھڑا کر پچھلی صف سے نکل کر اگلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ ابے دور کر یہ تو اپنے توے جیسے پاؤں۔ شیدی کو کہتے ہوئے کوہنے مارتے ہوئے ایک چڑیا جتنے نوجوان نے کہا، آدمی ہو کہ تارکول؟ اچھا، ابھی جتنا ہم نے سبق پڑھا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ کس تہوار کا اس سبق میں ذکر کیا جا رہا ہے؟ ہمارا پہلا جملہ ہی اس تہوار سے متعلق تھا۔ جی بالکل صحیح ہے، یہ عید کے تہوار کے حوالے سے لکھا گیا سبق ہے کہ جس میں پہلا جملہ تھا عید نماز شروع ہوتے ہی۔ اچھا، آپ اس میں جانا کہ عیدگاہ میں آئے لوگوں کے حلیے مختلف تھے ایک دوسرے سے۔ ابھی ہم باقی بھی پڑھتے ہیں تو پھر آپ نے غور سے سننا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ نے کون کون سے حلیے آپ کے ذہن میں ہیں۔ شیدی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس قطار سے نکل کر اگلی میں کھڑا ہو گیا۔ اوہو، بڑے احمق ہو تم بھی، اجلے سفید کپڑوں والے ایک شخص نے غصے میں شیدی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شرم نہیں آئی میرے کورے پاجامے کے پائنچے پر پاؤں رکھتے ہوئے؟ شیدی کی اداس آنکھوں میں پراسرار روشنی ابھر آئی۔ اس نے بفرے ہوئے شخص کے جملے کو سنا انسنا کر دیا۔ وہ قدم بڑھا کر اگلی قطار میں جا کھڑا ہوا۔ خبردار، فرشتوں ایسے ایک شخص نے شیدی کی ٹانگ کی چٹکی کاٹتے ہوئے کہا، لا حول ولا، میرا دبئی کا مسلح میلا کر دیا۔ آدمیوں کی اپنی ابلیس۔ شیدی نے چٹکی کی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی فرشتوں ایسے شخص کے جملے کی۔ اس کی اداس آنکھوں میں پراسرار روشنی بڑھتی چلی گئی۔ وہ قدم بڑھا کر اگلی قطار میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ارے او بن مانس، ایک نوجوان جس نے بڑی محنت اور جفا کشی کے بعد اپنی چمکتی پیشانی پر بال سجا رکھے تھے، شیدی کو حقارت آمیز لہجے میں کہا، چڑیا گھر سے پنجرا توڑ کر بھاگے ہو کیا؟ قریب بیٹھے ایک ایکٹر چھاپ نوجوان نے کہا لگایا۔ ایک بھینگے نوجوان نے اداکاروں ایسے لہجے میں کہا، لگتا ہے کہ افریقہ سے ہجرت کر آیا ہے۔ ایکٹر چھاپ نوجوانوں کی ٹولی نے کہا لگایا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص جو اونگ رہا تھا کہا سن کر بیدار ہو گیا۔ اس نے گھٹنوں سے سر نکال کر نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے لڑکو، تیس مار خانی مت دکھاؤ، واز سننے دو۔ چپ کر ابابیل کے بچے، ایک نوجوان نے فی البدیہہ جواب دیا۔ وہ شخص اترا ہوا چہرہ لے کر بیٹھ گیا۔ ارے ادھر آگے کہاں جا رہے ہو؟ چار پانچ آدمیوں نے اسے روک لیا۔ انہوں نے اس کے پھٹے پرانے کپڑوں اور ناتواں بدن کو دیکھ کر کہا، جہاں شیرینی بٹ رہی ہے کیا؟ شیدی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں اگلی قطار پر گڑی ہوئی تھیں۔ پیچھے جاؤ، اے توے کے بھائی، پیچھے جاؤ، دور ہٹو، بھاگ جاؤ۔ یہاں تک سمجھنے کے بعد آپ کے ذہن میں شیدی کا کیا حلیہ بن رہا ہے؟ کیسا نقشہ ہے وہ؟ کیسے ظاہری طور پہ وہ کیسا شخص ہے؟ بہت سی چیزیں تو ہم نے واضح انداز میں پڑھی، لیکن آپ جیسے لوگ اسے جس طرح مختلف ناموں سے پکار رہے تھے تو آپ کے ذہن میں اس کا کیسا سا نقشہ ابھرا؟ جی بالکل ٹھیک ہے، ایک ایسا شخص جو میلے کچیلے کپڑوں میں، ٹھیک ہے، ادھیڑ عمر ہے، بالکل صحیح۔ ہاں جی، جو بہت جس کا جو جلد کا رنگ ہے وہ بہت گہرا ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے اس میں افریقہ کے جنگلوں سے بھاگے ہوئے لگ رہے ہیں، تو اس سے مطلب ہے کہ وہ بہت سیاہ رنگت کا مالک ہے۔ بالکل۔ اچھا ایک اور، ہاں جی بالکل، جیسے اس میں کہا گیا توے جیسا شخص، تو یہ چیزیں اس کی رنگت پہ چوٹ کیا گیا، اس کے رنگ کو ظاہر کرتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور وہ چہرے سے بھی، آپ نے جیسے اس میں پڑھا کہ وہ چہرے سے بھی ایک ایسا شخص دکھائی دیتا ہے جو کسی کو جواب نہیں دے رہا لیکن وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے۔
آگے دیکھتے ہیں اس کو. اچھا اگر آپ اس کو میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں کہ اب تک ہم نے جتنا پڑھا تو اس سے کیا اندازہ ہو کہ یہ ہمیں کس طرح کے ایک محلے کی عکاسی اس سبق میں نظر آتی ہے کہ جہاں پہ زیادہ تر کس طبقے کے لوگ رہتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک، جہاں پہ دوسروں کا مذاق اڑانے والے، چھیڑ چھاڑ کرنے والے، مزدور اور اس طرح کے لوگ رہتے ہیں جو خود تو مطلب کچھ اتنا زیادہ نہیں زندگی میں کر پاتے، لیکن وہ دوسروں کو بھی بہت بری طرح سے لوگوں کے عجیب و غریب نام رکھتے ہیں اور ان کو پریشان کرتے ہیں یا اس طرح کے ناموں سے پکار کر یا نکالی کر کے ان کی جو عزت نفس ہے اس کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا اب شیدی کیا کہہ رہا تھا؟ اب تک ہم نے کیا پڑھا کہ وہ ایک صف سے دوسری صف میں، دوسری سے تیسری صف میں خود کو منتقل کر رہا تھا اور آگے کی جانب کر رہا تھا. آگے پڑھتے ہیں کہ اس کو ایسا کیوں کر رہا تھا، جو اس کا کرنے کا مقصد کیا تھا. اس کے بعد جی خبردار جو آگے آئے. شیدی نے انہیں جواب نہیں دیا، نہ ہی گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا. پراسرار روشنی واضح طور پر اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی. وہ آگے بڑھ گیا. وہ قدم اٹھاتا، چھلانگے مارتا، نمازیوں کی 2-4 قطاریں پھلانگ گیا. لوگ شیدی کو کیا سمجھ رہے تھے؟ لوگوں میں کھلبلی مچ گئی. جو اونگ رہے تھے وہ بیدار ہو کر بیٹھ گئے. جو بیدار تھے اور کانوں سے آواز سن رہے تھے اور آنکھوں سے اپنے جوتوں اور بچوں کی نگہداشت کر رہے تھے، وہ شتر مرغ کی طرح گردنیں پھیر کر شیدی کی طرف دیکھنے لگے. انہوں نے جب شور سنا تو جھپٹ کر اپنے اپنے جوتے اٹھا لیے اور بچوں کو کھینچ کر گود میں بٹھا لیا، کیونکہ ان کو یہ لگا کہ شاید کوئی اچکا یا کوئی بچے پکڑنے والا یا جوتے اٹھانے والا چور آ گیا ہے. کچھ پرحشمت بہادروں اور نڈروں نے شیدی کو قابو میں کر لیا، یعنی جو جاہو جلال والے تھے، جو خود کو بڑا تیس مار خان سمجھتے تھے. پکڑنا، مت چھوڑنا، خوب مرمت کرنا. اب یہ وہ مختلف آوازیں تھیں جو جیسے عام طور پہ آپ جانتے ہیں ہم بھی کسی مجمع میں گزرے ہوں تو ہر کوئی اس مجمع میں اپنا حصہ ڈالنا، اپنا کردار نبھانا ضروری سمجھتا ہے، خواہ اس کو بات کا علم ہو یا نہ ہو. شور و غل بڑھ گیا. ملا نے آواز بند کر دیا اور وہ ممبر کے سب سے اونچے زینے پر چڑھ کر تماشا دیکھنے لگا. اب یہ ہمارے معاشرے کا ایک اور تاریک پہلو ہے جہاں پہ ہم سب ایسے موقع پہ تماش بین بن جاتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی اپنے مرتبے اور رتبے کا خیال نہیں کرتا اور اس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ تماش بین کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرتا ہے. اور اس وقت یہ کردار ملا بھی ادا کر رہا تھا. شور غل بڑھ گیا. ملا نے آواز بند کر دی اور ممبر کے سب سے اونچے زینے پر چڑھ کر تماشا دیکھنے لگا. تمام مخلوق کا دھیان شیدی کی طرف ہو گیا. چور ہے، چور نہیں ہے، جیب کترا ہے، بشنی ہے، برابر برابر. ضرور کسی مومن کی جیب خالی کر لی ہوگی. شکل سے ہی چور کا پتر دکھائی دیتا ہے. جوتوں کا چور ہے. قابو کرنا، پکڑنا، بھاگے مت دینا، جلدی کرنا. چور ہے، جیب کترا ہے، بدماش ہے، شہدا ہے. ایک شخص ہجوم سے راستہ بناتا، ہلا بولتا آگے بڑھایا. اس کے ہونٹ پتلے اور خشک. اب تصور کیجئے ایک ایسے شخص کا حلیہ کہ جس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، جو اس معاشرے میں اس کو کس کس نظر سے دیکھا جاتا ہے صرف اس کے ظاہری حلیے کی وجہ سے. کوئی اس کو چور کہتا ہے تو کوئی اس کو بشنی کہتا ہے، کوئی اسے جیب کترا کہتا ہے تو کوئی اس کو بدماش اور شودا کہتا ہے. یہ وہ تمام تلخ حقائق ہیں جو ہمارے معاشرے میں ظاہری حال اور حلیے دیکھ کر قائم رکھا جاتا ہے، یا وہ فرق ہے جو ہمیں دوسروں کی نظروں میں ہمارے ہاں عزت اور ذلت کا باعث بناتا ہے. ایک شخص ہجوم سے راستہ بناتا، ہلا بولتا آگے بڑھایا. اس کے ہونٹ پتلے اور خشک، آنکھیں مچ مچی یعنی چھوٹی اور اندر کو دھنسی ہوئی، اور بے رونق اور بال اجڑے ہوئے. اس نے لوگوں سے بلند آواز میں کہا، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، یہ چور نہیں، نہ ہی جیب کترا اور نہ ہی لفنگا ہے، یہ صرف شیدی ہے. جس نیک بندے کا ہاتھ شیدی کی گردن میں تھا اس نے ایک نگاہ میں نووارد کا جائزہ لیتے ہوئے طنزیہ انداز میں پوچھا، اور تم کون ہو؟ نووارد ہوتے جو اس محفل میں پہلے نہیں تھا، اس کو نہیں پتا کہ اس سے قبل کیا ہوا ہے، لوگوں نے کیوں اس کو پکڑ لیا ہے. وہ صرف ایک ایسا شخص تھا جس نے شور سنا اور جو وہاں پہ اسی وقت موجود تھا یا اسی وقت پہنچا تھا. اب وہ چونکہ کسی حوالے سے شیدی کو جانتا ہے تو وہ اس کا تعارف کروا رہا ہے یا اس کے بارے میں بتا رہا ہے. اس نے اب جب لوگوں نے اس سے پوچھا
کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا میں مامو خان موچی ہوں. یعنی جو آنے والا شخص تھا وہ بھی ایک آپ یہ کہہ لیں ذہنی بیمار معاشرے میں کوئی اس قدر عزت والا اس کا بھی مرتبہ نہیں تھا کہ جس کی بات کو لوگ اہمیت دیتے یا اس کی بات کو غور سے سنتے. بلکہ جب اس نے بھی بتایا کہ وہ موچی ہے تو اس کی بات کو بھی اسی طرح سے نظر انداز کر دیا گیا کہ وہاں پہ موجود سب لوگ اسی طرح کے تو تھے. بھاگ جا موچی، تو جا کر پھٹے پرانے جوتوں کی مرمت کر. نیک صورت اور نیک سیرت شخص نے کہا ہم خود ہی اس کی خبر لیں گے. اب آپ سوچئے کہ یہاں پہ جس شخص کو نیک صورت اور نیک سیرت کہا جا رہا ہے وہ کون ہوگا؟ تو یقیناً وہ انہی جیسا ہوگا، اندھوں میں کانا راجا، جس کا لباس اس دن نسبتاً زیادہ صاف ہوگا، یا ان لوگوں کی طرح اس کی مزدوری ذرا زیادہ بہتر ہوگی. تو معاشرے میں اس کی عزت کا مقام اس وقت وہی تھا. مامو خان موچی دھکے ٹھڈے کھا کر منظر سے غائب ہو گیا اور پھر بڑی دیر تک بلند آواز میں جملے ایک دوسرے سے الجھتے رہے. مارو مارو، ٹھکائی اچھی طرح کرو، پہلے اس کی تلاشی لو، نماز میں رکھنا مت ڈالو، درخت سے باندھ دو، نماز کے بعد منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر اس کا جلوس نکالا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا اور اہم مسئلہ ہے. اس کے منہ پر کالک کے بجائے چونے کی سفیدی پھیریں گے؟ ہرگز نہیں، چور کا منہ ہمیشہ کالا ہوتا ہے. اس مسئلے پر لوگوں سے ووٹ لیا جائے گا. ووٹ لینے کا وقت نہیں ہے. لوگ آپس میں بحث مباحثہ کرنے لگے. وہ ایک دوسرے سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے. شور غل بڑھ گیا. لوگ شیدی کے حشر کے متعلق کسی ایک فیصلے پر نہیں پہنچ سکے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو لوگوں نے مختلف طرح کی سزائیں تجویز کرنا شروع کر دیں تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ سب کچھ دراصل ہوا ہی کیوں؟ بالکل، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ شیدی جو ہے وہ ایک پراسرار قسم کا شخص تھا جو ایک صف کے بعد اگلی صف میں، اگلی سے اگلی میں، اور پھر اس کے بعد اگلی صف میں جانا چاہ رہا تھا، اور وہ یہی کر رہا تھا. اس کے علاوہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا. اچھا، ایک اور سوال کہ لوگوں نے اس کی اس حرکت پر کیوں پکڑ لیا اور کیوں اس طرح کی اس پہ مختلف الزامات لگانے شروع کر دیے؟ جی، اس کے ظاہری حلیے کی وجہ سے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اس کا ظاہری حلیہ ایسا تھا کہ وہ کہیں سے بھی ایک معتبر، معزز، امیر، دولت مند شخص نہیں لگ رہا تھا، تو اس لیے لوگوں نے اس کے لیے یہ فیصلہ کیا. پہلی قطار میں ملک کی نامی گرامی اور جانی پہچانی شخصیت، ہر دل عزیز، مشہور و معروف جناب محمود صاحب موجود تھے. لوگوں کو محمود صاحب کی حفاظت کی فکر لاحق ہو گئی. وہ محمود صاحب کے لیے پریشان ہونے لگے. ہجوم میں سے کسی نے بلند آواز چیختے ہوئے کہا کالا شیدی پہلی قطار کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ بدبخت ضرور کسی دشمن ملک کا ایجنٹ ہے اور محمود صاحب کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا. اس نئے انکشاف پر لوگ حواس باختہ ہو گئے. یعنی بدحواس، کہ ایسا نہ ہو ان کی بجائے ہمیں بھی کوئی نقصان پہنچائے. اچانک شیدی نے چھلانگ لگائی. وہ چیتے کی طرح چھال مارتا، بڑے بڑے ڈگ بھرتا، لوگوں، مسلوں، جوتوں اور چپلوں کی کئی قطاریں پھلانگ گیا. پہلی صف میں محمود صاحب کے ساتھ شہر کے لائق افسران، صنعت کار، تاجر اور بینکر کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھے ہوئے تھے. وہ گردنیں جھکائے اور دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے اور اخباری فوٹوگرافروں سے تصاویر کھنچوا رہے تھے. پہلی صف کے عین عقب میں محمود صاحب کی حفاظت کے لیے سادہ کپڑوں میں حفاظتی عملے کے برجستہ اور طاقتور ارکان بیٹھے ہوئے تھے. وہ بظاہر نماز پڑھنے اور اللہ کی عظمت کے سامنے سر بسجود ہونے آئے تھے، لیکن دراصل وہ محمود صاحب کی حفاظت کے لیے وہاں موجود تھے اور نئی صورتحال کے باعث چوکس ہو رہے تھے. ان کے نیفوں میں خطرناک اسلحہ چھپا ہوا تھا، اس لیے وہ بیٹھنے میں دشواری محسوس کر رہے تھے. شیدی جب اچھلتا، چھلانگیں مارتا، دوسری صف پھلانگ کر پہلی صف کی طرف بڑھنے لگا، تب اسے حفاظتی عملے کے عقابوں کی جھپٹ کر قابو کر لیا. وہ پلک جھپکنے میں ہی اسے لاتے، ٹھڈے، مکے اور گھونسے مارتے عیدگاہ سے باہر لے گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. چلیں جی، اب جو اس کا باقی حصہ رہ گیا اس کو آپ لوگ خود مکمل کر لیں. اور
اس کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک ترجمہ کیا ہوا سبق ہے، آپ نے اس میں اس ثقافت کو جو سندھ سے ہے اس کے بارے میں جانا، اور کل آپ نے اس کے جو تفہیمی سوالات ہیں ان کو مکمل کر کے لانے، ٹھیک ہے؟ اور کل ہم اپنا اگلا جو حاصل تعلم ہے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔